السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فكان قاب قوسين أو أدنى۔ صدق اللہ العظیم۔ آج بہت ہی متبرک بابرکت رات ہے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی، اللہ سے ملاقات کے اور جلوے نظر آئے خدا کے، تو جس کا ذکر قرآن پاک میں اور مستند مقدس احادیث میں مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت سے جگہوں پر معراج کا تذکرہ کیا ہے، خاص کر بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم، اس میں تفصیلاً اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے گیا رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ دکھائے اس کو اس کے نشانات، اور وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اور دوسری جگہ جو سورہ نجم ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی، والنجم اذا ہوا، تارا جو ڈوب گیا، ما ضل صاحبکم وما غوی، اور آپ کے صاحب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ راہ بھٹکے اور نہ ٹیڑے ہوئے، یعنی کوئی کجی رہی، بالکل راہ راست پر گامزن تھے۔ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اور اپنی جانب سے کچھ نہیں کہا، وہی کہا جو اللہ نے وحی کی۔ تو اس میں تفصیلاً معراج کا تذکرہ ہے، اور دوسری جگہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں آ کے وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا كافة للناس، اے میرے حبیب آپ کو اللہ نے جو رویا دکھایا ہے اس میں لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ معراج ایسے حالات کو لیا ہوا ہے کہ اس میں بہت گہرائیاں ہیں اور بہت معرفت اور راز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، وہ انسانوں کو عروج پہ لے کے جانے کے لیے، ترقی کی طرف لے کے جانے کے لیے، پستی میں پڑے ہوئے لوگوں کو اعلیٰ مقام عطا کرنے کے لیے آپ جلوہ افروز ہوئے۔ ہر نبی کی معراج ہے، لیکن ان کی معراج محدود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج لامحدود ہے۔ حضرت صاحب العالم فرماتے ہیں آپ ہیں بانی اسلام مبلغ اعلیٰ، اس لیے آپ کی معراج ہے گما سے بالا، یعنی اس میں ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمائیں کہ معراج جو ہے وہ مبلغ بننے میں ہے، یعنی تبلیغ اسلام کا کام کندھوں پہ اٹھا لینے میں انسان کی معراج۔ انشاءاللہ اسی کے جو ہے تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا
کہ معراج در حقیقت کیا ہے، اور الصلاۃ معراج المؤمنین، الصلاۃ معراج النبی نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں الصلاۃ معراج المؤمنین، صلاۃ جو ہے مومنوں کے لیے معراج ہے۔ تو معراج صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ مومنوں کی معراج ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اللہ کے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ کے پاس پہنچنا آپ کے لیے کوئی بڑے معجزے کی یا بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ روز ازل سے آپ اللہ کے نور میں ہیں۔ انا من نور اللہ و کل شیء من نوری۔ اور حضرت ثاقب العالم فرماتے ہیں، گنج مخفی میں ہوا وصل رسول اللہ کا، اٹھ گیا فرط محبت میں دوئی کا پردہ۔ گنج مخفی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصل، اللہ وصل بولے تو ملاقات، ملنا، یہ جو ہے روز ازل سے ہے۔ اللہ کے نور میں آپ کا نور ہے۔ جب کائنات نہیں بنی تھی، ابوالکلام غازی عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام مسدس شمس الزہا میں بیان فرماتے، بالآخر وہ غربت کی منزل بھی آئی، کہا حق تعالی نے اے مصطفی، بجز تیرے مجھ تک ہے کس کی رسائی، ہے تیرے حوالے یہ ساری خدائی، نہ پردہ ہے تجھ سے نہ ہے کوئی عبودت، میں شیدا ہوں تیرا تو ہے میری رویت، نہ تھا کچھ تعین نہ خاکے بنے تھے، عبارت تھی کوئی نہ کلمے بنے تھے، مکاں و مکیں تھے نہ عرش بری تھا، نہ روح الامی تھے نہ فرش زمیں تھا، نہ رفتار دن کی نہ شمس و قمر تھے، نہ طوفان نہ موجیں نہ یہ بحر بر تھے، چرندے پرندے نہ سنگ و شجر تھے، نہ لوح و قلم تھے نہ جن و بشر تھے، احد اور احمد دو یکجا ہوئے ہیں تو یہ دونوں عالم ہویدا ہوئے ہیں۔ یعنی یہ دو عالم جو بنے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے ملاپ سے، یعنی دو نوروں کے یکجا ہونے سے یہ کائنات بنی ہے۔ انا من نور اللہ و کل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ تو کچھ نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ اللہ کے قرب میں تھے، اللہ کے نور میں تھے۔ تو جب آپ دنیا میں آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے۔ جو پستی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، کثافت میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پاک کر کے، ان کا تزکیہ کر کے، ان کے اندر روح پیدا کر کے، ان کے اندر کمالات پیدا کر کے خدا سے ملانے کے لیے آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضرت ثاقب العالم فرماتے، اپنے کلمے کے وسیلے سے بنی آدم کو عرش پر بیٹھنے والے سے ملا کر چھوڑا۔ سب سے بڑھ کر ہے کہ احسان رسول اللہ کا، اپنی ہی ذات میں توحید بتا کر چھوڑا، یعنی اپنے اندر خدا کو بتائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج جو 27ویں شب ہے، 26 رجب کا دن، اور جو ہے جب مغرب ہو جاتی تو 27 ہو جاتی، تو 27 تاریخ ہے رجب المرجب کی۔ تو 10 سن ہجری میں بہت سے مختلف الگ الگ روایتیں ہیں، لیکن مستند زیادہ تر روایتیں 10 سن ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سن نبوی میں، یعنی ہجرت کرنے سے 3 سال پہلے یہ واقعہ معراج کا واقعہ ہوا۔ اور اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی جن کا نام ہے، ان کے گھر میں تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا معراج کا۔ تو رات میں جبریل علیہ السلام، احادیث میں آتا ہے کہ 70,000 ملائکہ کے ساتھ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دستک دیے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے، تو براق لے کے آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے کے لیے۔ براق کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے، بخاری کے 2 حدیثوں میں براق کا ذکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام آئے آپ کو لے کے جانے کے لیے، تو براق لے کے آئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے اور کعبۃ اللہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، اور مسجد اقصیٰ سے افق اعلی سدرۃ المنتہا تک جو ہے یہ براق آپ کی سواری رہی۔ تو یہ براق کی بھی بہت بڑی حقیقت ہے
کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند بالا ہے، آپ کی سواری بھی جامع سواری ہے، اور اس کے متعلق جو ہے ایک تو یہ حدیث ہے، دوسرے بہت سے روایت ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جامع الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے جامع ہیں، تو آپ کی سواری بھی جامع ہے۔ تو جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خباں ہما دارند تو تنہا داری، یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا اور عیسیٰ علیہ السلام کی روح، یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وجود میں ہے، آپ کے تنہا وجود میں ہے، سارے نبیوں کے کمالات۔ کیونکہ حضور حضرت صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ عام نبیوں جیسے ایک نبی یا بڑے نبیوں میں سے، اولو العزم نبیوں میں سے ایک بڑے نبی سمجھے ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کا مجمع ہے۔ جیسا انسان کا وجود کیا ہے، پوری کائنات کا مجمع ہے، انہیں جو ہے نا شیر سے ذرا بڑا ہے یا گدھے سے ذرا بڑا ہے، بیل سے ذرا بڑا ہے بولنا توہین ہے اس کی، وہ سب کا جامع ہے، سب کا سردار ہے۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے جامع ہیں اور سب کے سردار ہیں۔ تو جس طرح آپ کا وجود تمام نبیوں کا مجمع ہے، تو آپ کی ہر چیز سردار ہے، آپ کی کتاب کتابوں کی سردار ہے، آپ کا قبلہ قبلہ گاہوں کا سردار ہے، آپ کی امت تمام امتوں کی سردار ہے، اور آپ کی کتاب تمام کتابوں کی سردار۔ اسی طرح جو ہے آپ کی سواری براق بھی تمام سواریوں کی سردار ہے، مجمع ہے۔ تو اب یہ سواری کیونکہ جو براق ہے وہ کئی جیسے گھوڑے کی نسل ہے، بیل کی نسل ہے، ایسا براق کی کوئی نسل نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی سواری ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس روحانی سواری کو جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا یہ تمام نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، جب یہ سارے نفوس جب قابو میں آ جاتے تو اس وقت جو ہے نا یہ روحانی سواری ملتی۔ تخت رفرف بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، تخت رفرف پہ بھی آپ سوار ہوئے۔ تخت رفرف بھی کیا ہے، دنیا کے سارے تخت کو لات مار دیے تو اللہ کا جو ہے نا روحانی تخت آپ کے سامنے آتا۔ روحانی تخت ملنے کے لیے مادی تخت کو چھوڑ دینا پڑتا۔ جیسا بیوی جو ہے شوہر کو پانا ہے تو اپنے سارے جو اماں باوا خاندان قبیلے رشتے کو ترک کرے تو شوہر کا جو ہے نا گھر ملتا، وہ بھی ہونا یہ بھی ہونا بولے تو نہیں ملتا۔ اسی طرح روحانی منصب، روحانی منزل اگر پانا ہے تو مادی منزلوں کو ترک کر دینا پڑتا، قربان کر دینا پڑتا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی کرسی ملنا ہے تو دنیا کی کرسی کو لات مار دینا، فقیر بن جانا۔ تو وسیع کرسی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی کرسی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا۔ اس لیے صحابہ اکرام کے نظر میں دنیائی کرسی کی عظمت کیوں نہیں تھی؟ لکڑی کے جو ہے نا چکلے سمجھتے تھے، ظاہرہ تخت و تاج جو بڑے بڑے بادشاہ کر و فر اکڑ کے بیٹھتے تھے، صحابہ اکرام کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ایران کا تخت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو گیا، ایران فتح ہوا اور تخت جو ہے نا لے کے آئے، تو وہ تخت پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں بیٹھے، اس کو توڑے، حالانکہ سونے چاندی ہیرے موتی لگے ہوا تخت تھا، اور تاج جو ہے نا ہیروں سے بنا ہوا تاج تھا، نہ وہ تاج اپنے سر پہ رکھیں اور نہ تخت جو ہے نا بچھا کے بیٹھے۔ کیوں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تخت، ایسا منصب عطا کرے کہ اس منصب کے سامنے دنیا کا کوئی منصب ہے ہی نہیں، سب جو ہے نا ہیچ ہے، سارے تختوں کو جو ہے نا رون دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تخت کو توڑ کے غریبوں میں بلکہ مجاہدین میں جو ہے نا بانٹ دیے اور خود بوریا بچھا کے بیٹھے۔ کیوں؟ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عزت بخش، کیونکہ تخت جو ہے نا انسان تخت پہ بیٹھا تو ذرا اکڑ کے بیٹھتا، کرسی پہ نیچے بیٹھنے والا اگر کرسی پہ بیٹھا تو اور جو ہے نا اپنے بڑا رتبہ سمجھتا، اپنے آپ کو ذرا بلند سمجھتا، اور تخت ملا تو اور جو ہے نا اکڑ کے بیٹھتا، اور بادشاہت کا تخت ملا تو اس کی جو ہے اس کے جو ہے تیوری جو ہے نا آسمان پہ رہتے اس کے، یہ ایسا ہے تھا۔ تو اب صحابہ اکرام کے اندر اللہ تعالیٰ وہ روح پیدا کرا، وہ تخت جو ہے نا عطا فرمایا جو دنیا کے کسی تخت کو جو ہے نا اپنی نظروں میں رکھے نہیں۔ شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی،
کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھ رہے. یہ کون سا نشہ ہے؟ یہ روحانی تخت کا نشہ ہے، تخت رفرف کا نشہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تخت عطا فرمائے، تخت رفرف کی پہچان کیا ہے؟ وہ زمین سے لے کر آسمان تک، اللہ کے عرش تک جو ہے نا اس کی حکمرانی ہے. زمین پہ بھی اس کی حکومت ہے، آسمان پہ، فرشتوں پہ، ملائکہ پہ، سب پہ جو ہے نا ان کی حکومت ہے. یہ در حقیقت جو ہے نا معراج ہے. انسان کی معراج بولے تو خالی اڑ کے اللہ کے پاس جا کے ملاقات کر کے آنا معراج کا فلسفہ نہیں ہے. معراج کا فلسفہ اس کو سمجھ میں آتا جو اب سے اپنے نفس امارہ کو ختم کر دیا، روحانی منصب پہ آگے فائز ہو گیا، ساری کائنات اس کے قدموں پہ آ گئی. ویسے انسان کو معراج کی حقیقت سمجھ میں آتی. اور الصلاۃ معراج المومنین، حضرت صاحب قبلہ عالم فرمائے الصلاۃ معراج المومنین بولے تو صلاۃ تبلیغ کو بھی بولا گیا. صلاۃ صرف نماز کو نہیں بولا جاتا. صلاۃ کے معنی درود کے ہے، صلاۃ کے معنی شاباشی دینے کے ہے، اور صلاۃ کے معنی دعا کے ہے. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغوا بین ذلک سبیلا. تو اس میں جو ہے دعا جب کرتے ہیں تو اللہ کو چیخا مار مار کے آوازاں پکار کے دعا مت کرو بولتا اللہ تعالیٰ. دعا کے معنی جو ہے نا صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہے، تو ایسا دعا کے معنی تبلیغ کے بھی ہے. تو صحابہ اکرام تبلیغ کرے، تبلیغ کے نتیجے میں معراج حاصل ہوئی، یعنی ترقی حاصل ہوئی، یعنی عروج حاصل ہوا. ساری جو ہے نا قومیں آپ کے خادم بن گئے، بڑے بڑے تخت و تاج آپ کے قدموں میں آ کے گر گئے. تو آج بھی اگر کوئی معراج، کیونکہ مومنین کے لیے ہمیشہ معراج باقی ہے، 1400 سال پہلے معراج ہوئی تھی اب نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے. ہمیشہ معراج جو ہے نا اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے میدان کھلا رکھا ہوا ہے. تو آج جو ہے نا معراج کیوں نہیں ہو رہی، لوگوں کو کیوں براق نہیں آ رہا، کیوں جو ہے نا اڑ کے آسمان میں نہیں جا رہے؟ تو یہ فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ترقی کا میدان آج بھی ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. طور تو موجود ہے، موسیٰ نہیں ہے. تم میں اگر موسیٰ بن گئے تو طور کیا ہے نظر آتا نہیں. اندھے کو کیا نظر آتا؟ سب کالا ہی کالا نظر آتا. آنکھ والے بنے تو نظر آتا. آنکھ والے تیری قدرت کا تماشا دیکھے، کورے دید کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. اندھے کو جو ہے نا کچھ نظر نہیں آتا. اس طرح جو ہے روحانی انسان اگر بن گیا تو اس کو جو ہے نا معراج کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھ میں آتی. اولیاء اللہ کو معراج نہیں ہوئی. حضرت بندہ نواز گیسو رحمۃ اللہ نے نہیں فرمایا آؤ اے بندو میری بندہ نوازی دیکھو، جو میرا ہو گیا وہ عرش مولا پہنچا ہی نہیں اپنے مریدوں کو عرش مولا. کیا مبارک نام ہے نام دستگیر، خود بخود دل ہے غلام دستگیر. عیسیٰ و موسیٰ فلک پہ رہ گئے، عرش اعظم ہے مقام دستگیر. تو عرش اعظم پہ گئے نہیں اولیاء اللہ بزرگان دین. تو ہم آج جو ہے نا نماز پڑھنے والوں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اس لیے کہ وہ میدان میں کام کرنا نہیں چاہتے. میدان کے کام کے لیے آج جو ہے نا آپ اتر جاؤ، ایثار و قربانی کرو، اور جو ہے نا اسلام کے لیے آپ جو ہے نا اپنی زندگی وقف کرو، برابر فلسفہ معراج جو ہے نا برابر سمجھ میں آتا. یہی فلسفہ حضرت صاحب قبلہ عالم ہندوستان میں سمجھا ہے. یہاں پر کفر بھرا ہوا ہے اور مسلمانہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ان کے نبی کی جو ہے نا بے حرمتی ہو رہی، قرآن جلایا جا رہا، قرآن پہ جو ہے نا گندے گندے کتابیں جو ہے نا لکھے جا رہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی، ازواج مطہرات کی توہین ہو رہی، اور انہیں بیٹھ کے جو ہے نا تسبیحاں پڑھتے بیٹھے ہوئے مسجد میں. کیا صحابہ اکرام یہ اسلام پیش کرے؟ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. کوئی سرکش ہو تیرے نام سے بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. کوئی مخالفت اسلام کی کر کے بچ نہیں سکتا تھا، میدان میں اتر جاتے تھے، بحث و مباحثے کرتے تھے، دلائل دیتے تھے صحابہ اکرام. آج کہاں ہے مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ؟ ہے وہ جذبہ پیدا کرو تو برابر جو ہے نا نظر آتا. اس لیے جو ہے مثل کلیم ہو اگر ماری کے آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف. کہ آج بھی جو ہے مثل کلیم اگر کوئی بنا تو برابر اللہ کی آواز آتی، انسان کو معراج سمجھ میں آتی، اس کا عروج ہوتا، اس کی ترقی ہوتی. اسی کا نام معراج ہے. تو براق جو ہے در حقیقت کیا ہے؟ برق کا جو ہے نا مبالغے کا صیغہ جو ہے نا براق ہے. برق بولے تو بجلی، تیز رفتار. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کو 23 سال کے اندر جو بام عروج پہ پہنچائے، عرش معلیٰ پہ پہنچائے،
اللہ کے پیغام کو، دین اسلام کو، ترقی کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عروج دیے، 23 سال کے اندر پورے عرب میں جو ہے اسلام کا بول بالا کرے اور ظلم کو، جہالت کو اور جو بے دینی کو اور جو ہے نا دنیا کے رذیلہ جو ہے نا خیالات کو مٹا دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شمشیر برہنہ سے کاٹ کے رکھ دیا۔ تو یہ جو ہے معراج ایک چیز کا نام نہیں ہے، اخلاق کی بلندی کا نام معراج ہے، تقوی کی بلندی کا نام معراج ہے، انصاف کی بلندی کا نام معراج ہے، صداقت کی بلندی کا نام معراج ہے، عزت و آبرو کو بڑھانے کا نام معراج ہے۔ یہ سارے کام آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، آپ ان کاموں کو لے کے اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو عروج کیسا ہوگا آپ کا؟ کیسا جو ہے نا آپ ترقی کریں گے؟ کیسا اسلام کو آگے بڑھائیں گے؟ کافر جو کفر جو ہے نا پھیلانے والے ہیں وہ میدان میں جو ہے نا بدتمیزیاں پھیلا رہے، اور دین اسلام قرآن جیسی نعمت رکھ کے مسلمان مسجدوں میں جو ہے مرثیہ پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے دعائی دے رہے، اللہ کو بولے کہ اے اللہ ہم جو ہے نا خار ہو گئے، بدکار ہو گئے، ہم جو ہے اتنا تیرا کلمہ پڑھنے والے، تیرے جو ہے نا دین کا نام لینے والے، ہم جو ہے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، ہم جو ہے ہم خالی جو ہے نا حوروں کا وعدہ کر دیا، ہم کو حورا نہیں دے رہا تو یہ کیا ہے؟ تیرا نام لینے والے ایسا جو ہے نا آج پستی کی حالت میں آگے گر گئے ہم۔ تیرے جو ہے نا در خیبر کو اکھاڑا کس نے، اور جو ہے تیرے کعبے کو جبینوں میں بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ بول رہے ہم جو ہے نا کرے تھے، آج ہم پستی میں گر گئے اور جو ہے خار بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم جو ہے نا خار و ذلت کی زندگی گزار رہے، یہ سب جو ہے نا شکوہ کرتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا کہ تم جو ہے نہ حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ تو آباد ہے تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اب بیٹھ رہے عیسیٰ علیہ السلام آتے چوتھے آسمان سے اتر کے کھمبا اکھاڑتے، دین کا کام کرتے، بلکہ بیٹھے ہوئے یہاں پر کیا کرے؟ حرام کاریاں کر رہے، بدماشیاں کر رہے، چغلیاں کر رہے، لوگوں کی جو ہے نا لیڈروں کے پیچھے اپنی زندگی جو ہے نا برباد کر دے رہے، یہ کام کرتے بیٹھے ہوئے، اور دین کا کام کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ تم کیا کرتے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اپنے وقت پہ اپنا کام کریں گے، تم کیا کرتے؟ حلوے بیچتے بیٹھتے، بھٹے بھنتے بیٹھتے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے کہ مینارے دل پہ اپنے خدا کا نزول دیکھ، یہ انتظار و عیسیٰ و مہدی بھی چھوڑ دے، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی امام آخر الزمانی۔ جس کی خودی بیدار ہوئی، جو میدان میں قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تم پیدا ہوئے، اور تم جو ہے نا شکوے شکایت کرتے بیٹھے ہوئے، آگے بڑھ کے کام کرو۔ صحابہ کرام کسی کا انتظار کرے کیا؟ آنے والے ہیں، کوئی اترنے والے ہیں، بلکہ خود میدان میں آگے بڑھے اور جو ہے ظلمت کو مٹا کے رکھ دیے۔ تو اس طرح جو ہے براق در حقیقت کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی عروج کی ترقی کا نام جو ہے نا براق ہے۔ تمام سواریوں کا مجمع براق میں عورت کا جو ہے نا چہرہ ہے، مور کی دم ہے، شیر کا چھاتا ہے، گھوڑے کے سم ہے، بیل کے پٹھے ہے، اور جو ہے نا شاہین شکرے کی جو ہے نا پر ہے۔ یہ سب جو ہے نا پورے عظیم ترین جو ہے نا جو دنیا کی جو ہے نا جانور، بڑے بڑے جو ہے ترقی یافتہ جانور ہے، اس کے تمام جو ہے نا اعضاء براق کے اندر ہے۔ تو یہ جو ہے جیسا شیر ہے، شیر تمام جنگل کا جو ہے نا سردار ہے، خوبصورتی میں مور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، دوڑنے میں گھوڑا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور برداشت کرنے میں، کام کرنے میں بیل اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ جو ہے جو جانور دنیا کے اندر انسان کے کام آنے والے ہیں، خدمت میں جو ہے نا سب سے زیادہ آگے ہے، ویسے تمام جانوروں کا مجمع براق بتائیں۔ کیونکہ انسان جو ہے نا شیر کو، ایک شیر اسد اللہ شیر، اللہ کا شیر، جیسا ٹیپو سلطان کو شیر میسور بولتے ہیں، تو تمہارے اندر شیر جیسی طاقت اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ سرسوتی جو ہے نا، جب مور بولے تو سرسوتی بولے تو وہ علم، وہ اللہ کی راہ میں فنا کرنا ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ آپ کا علم اللہ کے دین کے لیے ہونا چاہیے، آپ کی بہادری دین کے لیے ہونا چاہیے، آپ کی رفتار گھوڑا جیسا دوڑتا وہ دین کے لیے ہونا چاہیے۔
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خوبی اسلام کو بڑھانے کے لیے تھی، گویا کہ وہ آپ کی جو نا سواری تھی، اور اس پہ سوار ہو کے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے یہ سارے صلاحیتوں کو اللہ کے لیے لگا دینا ضروری ہے۔ صلاحیتیں جورو بچوں کے واسطے پیسے کمانے کے لیے، دنیا کی دولت جو ہے نا لوٹنے کے لیے آپ لگائیں گے، اور اللہ سے ملاقات اڑ کے جانے کے واسطے تمنا رکھیں گے، یہ ایسا ہوتا کیا؟ راستہ پکڑے امریکہ کا، حج کو جانے کی آرزو کر رہے، امریکہ کا راستہ، لندن کا راستہ پکڑ کے حج کو جا رہے بول کے تسبیح پڑھ لیتے بیٹھے تو حج آتا یا جو مکہ آتا۔ تو ایسا ہمارے جذبات ہے دنیا کے، اور تمنا کر رہے کہ اللہ کے عرش پہ جا کے بیٹھیں گے ہم، یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام اپنے ساری صلاحیتوں کو اسلام کے لیے لگائے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامع سواری ہے، وہ جامع سواری جو ہے نا در حقیقت کیا ہے؟ آپ کے جامع جو ہے نا جو صلاحیت ہے، آپ کے جو خوبیاں ہیں، وہ اسلام کے لیے لگانے کے لیے نمونہ بتائے امت کو۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور جو سواری ہے جیسا گھوڑا ہے، گھوڑے کو اگر انسان قابو میں رکھا تھا پٹک دیتا انہیں کھڈے میں، نہیں۔ شیر ہے، شیر کو اگر آپ قابو میں نہیں رکھے چیر کے پھاڑ کے اتڑیا باہر نکال دیتا۔ تو ہار جو ہے نا یہ جو درندے ہیں، ان کے اندر کی درندگی نکال کے انسان اس کو اپنی سواری بنا لیتا، اپنی سواری بنایا تو وہ جو ہے نا تم کو منزل پہ لے کے جاتا، گھوڑا اپنی منزل پہ لے کے جاتا۔ شیر جو ہے نا جیسے بہت سے راجے باغ سوار، حضرت جو ہے تاج الدین بابا جو ہے نا راجے باغ سوار، آپ جو ہے شیر پہ بیٹھے، تو شیر پہ بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ شیر جیسی طاقت کو آپ جو ہے نا قابو میں کر لیے، وہ طاقت اللہ کی طرف جو ہے نا پہنچانے والی بنی۔ تو ایسا جو جانور انسان قابو کر لیتا انہیں جو ہے وہ جانور کا مالک کہلاتا۔ ایسے یہ سارے جو ہے نا جانورہ انسان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نفس امارہ کی صورت میں، اور نفس امارہ کیا ہے؟ حکومت کرو، پیسہ کماؤ، عورت کے پاس جاؤ، دنیا کی دولت جھاڑو، دنیا کی حکومت کرو، یہ جو ہے نا اندر سے نفس امارہ اکساتے رہتا۔ ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس امارہ کیا ہے؟ برائی کی طرف جو ہے نا ڈھکیلتے رہتا۔ تو وہ جو ہے تزکیہ نفس کرنے کے بعد کیا ہوتا؟ وہ جو طاقت ہے وہ اللہ کی طرف پہنچنے والی، اللہ کی طرف پہنچانے والی بن جاتی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے طاقتوروں کی بات نہیں سنے، اور اس کی آخری براق کی آخری صورت کیا ہے؟ عورت کی صورت ہے۔ کوئی بھی جو ہے نا جانور کی صورت عورت کی نہیں رہتی۔ یہ صرف جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی سواری بتانے کے لیے ایک تمثیل ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدم بولے تو کیا ہے؟ عدم بولے تو نہیں نظر آنے والا، وجود عدم کو وجود میں لا کے بتایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا کمال ہے، آپ کی سواری جو ہے وجود میں لا کے براق کو دکھائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کوئی جانور نہیں ہے، بلکہ آپ کے روحانی کمالات کو ایک جو ہے نا صورت میں لا کے امت کو بتائے۔ تو حقیقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے بہت جو ہے نا اس کے اندر کمال ہے، اور اس کا تذکرہ صرف احادیث میں نہیں بلکہ یہاں کے ہندوستان کے مقدس کتابوں میں ہے۔ کل کی پران کے اندر پورا براق کا نقشہ جو ہے نا لکھا ہوا ہے، اور اجنتا ایلورا اورنگ آباد کے پاس بہت بڑے جو ہے نا عاد و سمود کے غار ہیں، وہاں پر مورتیاں اترے ہوئے ہیں، وہاں پر براق کا نقشہ اترا ہوا ہے کہ کل کی اوتار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربستان میں جب آئیں گے تو آپ اللہ سے ملنے کے لیے جائیں گے تو یہ براق کامدھین جو ہے اس پہ سوار ہو کے جائیں گے۔ کامدھین بولے تو کام جو ہے نا کام شکتی، انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہے اس کو کام دے، کامدھین بولے تو کامدھین اپنے جو ہے نفس کی سواری۔ تو اپنے کام شکتی کو جو ہے اپنے خوابوں میں کر لینا، یہ مادی جو ہے نا خواہشات کو اپنے خوابوں میں کر لینا، وہی تمہارے لیے سواری بن جاتی، تم کو آسمانوں کی طرف لے کے جانے والی بن جاتی۔ تو اس کا ذکر یہاں کی جو ہے نا کتابوں میں ہے، ایک ایک نبی کو ایک ایک جو ہے سواری دی گئی تھی۔ کسی نبی کی سواری گھوڑا تھی، کسی نبی کی جو ہے نا جیسے کرشن جی کے تعلق سے آتے گروڑ پکشی، ان کی سواری تھی۔ پارسناتھ کی جو ہے نا سواری اونٹ تھی،
آدی شکتی کی سواری عورت تھی. یہ سب جو ہے نا ایک ایک الگ الگ جو ہے انبیاء علیہ السلام کو یا اوتاروں کو الگ الگ جو ہے نا سواری دی گئی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تمام سواریوں کا مجمع ہے. آپ ان سب جو ہے نا طاقتوں کو اپنے خوابوں میں پالیے. ایک کو جو ہے کوئی شیر پکڑنے والا شیر کو پکڑ کے وہی اس میں ماہر ہو جاتا، اس کو جو ہے نا دوسرے جانوروں کو پکڑنا نہیں آتا. تو سارے جانوروں کو خوابوں میں لانا یہ جو ہے نا سب پر قدرت رکھنے والے کا کام ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی سواریوں کو روحانی سواری، مادی نہیں، مادی بیل گدھا جو ہے نا قابو میں پا لینا بڑی بات نہیں ہے، روحانی سواری. کسی کے اندر بہادری تھی، کسی کے اندر علم تھا، کسی کے اندر خوبصورتی تھی، کسی کے اندر دانش مندی تھی. یہ سارے جو ہے نا خوبیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں ہے. اور عورت جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے عورت کو خوابوں میں رکھنا وقت کے بادشاہ سے جنگ کرنے سے بڑھ کے ہے. ان خواہشات کو جو ہے قابو میں، ان کے اندر خدائی خواہشات پیدا کر دینا. اس لیے ازواج مطہرات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج تھے ان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا جذبہ پیدا کریں. ہر آدمی کیا ہے عورت کی خواہش پہ زندگی کھپا دیتا، ہڈیاں گلا دیتا، پیسے کما کے بنگلے بنا کے جو ہے خبر میں جانے تک چھوڑتے نہیں. ویسی جو ہے نا، کیونکہ آپ اگر گھوڑے پہ نہیں بیٹھے تو گھوڑا تم کو نیچے گرا دیتا، انہیں کھندل کے چلے جاتا. تو یہ ایسا ہی ہے روحانی معاملے میں بھی. جو طاقت کو آپ جو ہے نا اللہ کے لیے نہیں لگائے وہ طاقت تم کو کچل کے جو ہے نا اسفل سافلین میں ڈال دیتی. تو اس میں سب سے بڑی آزمائش عورت کی ہے. عورت کی صورت سے مراد جو ہے نا اس پہ سوار ہو کے جانے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کو قابو میں لانا، اپنے کنٹرول میں رکھنا، اس کو دین کے لیے استعمال کرنا. تو اپنی بیویوں کے اندر یہ روحانی جو ہے نا جذبہ پیدا کرنا کہ وہ تمہارے دین کے جو ہے نا مدد کرنے والے مددگار بن جانا. تو ایسا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا. اور جو ہے براق کے اوپر حضرت صاحب نے جو براق اتارے تو اس پہ جو ہے افق اعلیٰ یعنی گنبد خضرا جو ہے نا اس کے اوپر رکھے. گنبد خضرا رکھنے سے مراد کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے. ہمارے دل پر اور ہمارے وجود پر سواری کس کی ہونا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ سوار ہو. ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے. آپ کو اگر ہم سوار کر لیں گے تو ساتوں آسمانوں کی عرش معلیٰ تک کی معراج حاصل ہو سکتی ہے. اور یہی جو ہے اولیاء اللہ بزرگان دین ان کے دل پر کون تھے؟ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہے اللہ محمد کا مومن ہی حلہ، کہ ہے قلب مومن میں دونوں کا جلوہ. یعنی اللہ محمد کا حلیہ ہے ایک مومن. اللہ اس کے رسول کو سوار اگر کر لیا تو انہیں آسمانوں میں سیر کرتا ہے، بلکہ اس کی جو منزل ہے عرش معلیٰ تک ہے. آسمانوں میں نظر آئے رسولان امم، عرش اعظم پہ غلامان رسول عربی. یہ غلامان رسول عربی عرش اعظم پہ نظر آتے. تو ایسا کامل کام جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو عطا کرے. گویا کہ یہ رات کے اندر جو ہے معراج ہونا، رات میں جانے سے مراد ہے کہ جہالت جب دنیا میں پڑے رہے گی، دنیا کے اندر جب اندھیرا رہے گا تو اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے امت میں جو ہے ایسے ایسے وجودوں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا کہ وہ جو ہے دنیا کی ظلمت کو مٹانے کے لیے آگے بڑھیں گے. کیونکہ یہاں پر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رات میں اللہ نے بندے کو اپنے ساتھ لے گیا. تو یعنی اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، جدا نہیں ہے. معراج میں جو جا رہے اللہ جو ہے تمہارے ساتھ، اللہ سیر کرا رہا ہے مومن بندے کو. تو یہ جو ہے سیر یعنی معراج انبیاء علیہ السلام کو کرا اللہ تعالیٰ، اس کے بعد صحابہ اکرام کو، اولیاء اللہ کو. یہ معراج در حقیقت کیا ہے؟ اسلام کے عروج کے لیے کام کرنے کا نام معراج ہے. اس میں خواب، بشارت، اللہ کا دیدار، اللہ کا چہرہ نظر آتا، عرش مولا نظر آتا، کرسی نظر آتی، یہ سارے کمالات نظر آتے. مگر کس کو نظر آتے؟ میدان میں کام کرنے والے کو. معجزے کرامتیں نہیں ہوتے، بلکہ نہیں، معجزے کرامتیں جو ہے نا ہوتے کام کرنے والے کو ہوتے. کام چھوڑ کے صرف جو ہے نا مسجد میں اگر تسبیح پھیرتے آپ آئیں گا براق آئیں گا، مسجد کے باہر میں بہت نمازاں پڑھا، فجر پڑھا، عشاء پڑھا، تہجد پڑھا، وہ پڑھا، اب جھانک لیتے بیٹھا تو وہاں براق آتا نہیں.
بلکہ آپ میدان میں کام کریں تو وہ کیفیت جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پیدا کرتا. آپ اڑ کے بھی جاتے, براق بھی نظر آتا, اور جو ہے اللہ کا دیدار بھی ہوتا, عرش معلیٰ بھی نظر آتا, جیسا حضرت جو ہے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو نظر آ, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. آپ مدینہ منورہ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کر آپ کو حکم دے رہا ہے کہ تم ہندوستان جاؤ, جا کے وہاں پر دین کی تبلیغ کرو. تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آنا اللہ کا نظر آنا ہے, اللہ کا دیدار ہے, دیدار محمد, اللہ کا دیدار ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار. اور جو ہے ارشاد دے رہے, بات کر رہے, یہ صرف جو ہے نا نظر نہیں آ رہے بلکہ آپ سے تکلم کر رہے ہیں, آپ سے کلام کر رہے ہیں. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی گزر گئے سمجھا تو انہیں مردہ ہے اس کا دل, بلکہ آپ حیات النبی ہمیشہ زندہ و جاوید ہے. آج بھی جو ہے آپ کے آنکھوں میں وہ نور پیدا کرو, وہ تقوی جو ہے نا آپ کے اندر پیدا کرو. اللہ کا دیدار ہے, اللہ کے رسول کا دیدار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا, یا ایھا الانسان, اے انسان تو بہت بڑا محنتی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, تو بہت بڑا محنتی, اگر یہ محنت میرے لیے کیا ہوتا تو میرے سے ملاقات کرتا. اللہ ملاقات کا وعدہ کر رہا ہے قرآن کریم میں. مل رہا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم جو بولا اللہ وہ کر رہے نہیں, اس لیے نظر نہیں آ رہا. وہ کام کے لیے میدان میں لگو, برابر اللہ کا دیدار ہوتا ہے. قرآن کریم کی معرفت سمجھ میں آتی ہے. قرآن کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ عبد الرحمن بن کے پڑھے, رحمان بن کے قرآن نہیں پڑھا رہا کوئی. اس لیے الرحمن علم القرآن, قرآن جو ہے رحمان سمجھایا تو قرآن سمجھ میں آتا, عبد الرحمن سمجھایا تو قرآن کہاں سے سمجھ میں آتا؟ اللہ کی زبان بن کے قرآن پڑھانے والا ہو. من لم یعرف امام الزمانے ہی فقد مات میتۃ الجاہلیہ, جو زمانے کا امام ہے وہ جو ہے قرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو قرآن فرض کیا ہے. حالانکہ ہمارے پہ کیا فرض ہے؟ نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا فرض ہے؟ قرآن سنانا فرض ہے. آپ کی زبان سے اگر کوئی قرآن سن لیا تو وہ جو ہے زمین اور آسمان کا مالک بن جاتا. اس لیے حضرت صاحب قبلہ میں فرماتے کہ ابوالکلام صاحب مسدد شمشی صاحب میں فرمائے کہ رسول خدا اب غم و رنج کھا کر کھڑے ہو گئے ہیں مصلی پہ آ کر, پکارا جو مولا کو آنسو بہا کر تو رب نے کہا یہ دلاسا دلا کر, محبت سے جو تیرا ساتھ دیں گے سفید و سیاہ کے وہ مالک بنیں گے.